السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خوش ہیں؟ امید کرتا ہوں آج میں آپ کو ایک درد بھری کہانی اور ایک المیہ، ایک سرکاری دفتر کا حال بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پاسپورٹ آفس ڈیرہ غازی خان میں کیا کرپشن ہوتی ہے، اور اس کرپشن کو دیکھنے کے لیے آپ چلے جائیں صبح صبح، آپ روڈ کے ساتھ اور دفتر کے سامنے دیکھیں کتنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ عوام سے، لوگوں سے، سادہ دل لوگوں سے لوٹ کر کرپشن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ فقط چالان جو ہے نا، چالان، بینک چالان پر کرتے ہیں بس۔ چلو چالان کے آپ 15 سے 20 روپے لے لیں، نہیں، یہ نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ کس کے حکم سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ کرپشن کس طرح ہو رہی ہے میں بتاتا ہوں۔ پاسپورٹ ہے، اس کی فیس ہے 4500، مثال دے رہا ہوں، 4500۔ ویسے بھی کل ایک بچے نے بنوایا ہے، 4500 فیس تھی، انہوں نے کہا ہے ہمیں دو 6300۔ 6300، 4500 کہاں اور 6300 کہاں؟ یہ دیکھیں ایک پاسپورٹ میں کتنا کرپشن ہے۔ اچھا ابھی یہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ یہ جی 1000-1500 وہ اندر والے لیتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ جو آپ کے بابا کا نام ہے نا، یہ جہاں پہ اے آتا تھا وہاں پہ ای لکھا ہوا ہے، اس لیے جاؤ یا بورڈ سے سند ٹھیک کرواؤ، نہیں تو ہمیں پیسے دو، ہم ٹھیک کر دیں گے۔ ان سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے پاسپورٹ شناختی کارڈ کو دیکھ کر بنانا ہے یا سند کو دیکھ کر بنانا ہے۔ سند تو بچے کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت ہے، آپ نے اسے نوکری تو نہیں دی، نہ نوکری دے رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں سے عوام کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ اور یہ ملغانی صاحب نہیں، اس سے بھی جو بھی آیا وہ کر رہا ہے۔ آج کل تو ان کے میرے خیال میں وہ تربیت بھی کم ہو گئی ہے۔ پہلے رشوت لینے والے کو بولتے سکون سے تھے، آج کل یہ بولنا بھی ان کا عجیب ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک میرے خیال میں 500 1800 روپیہ لے لیا گیا ہے، ایک پاسپورٹ پر 1800 روپیہ کرپشن کی ہے انہوں نے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو 300 400 500 مل جاتا ہے، باقی یہ اندر بھیج دیتے ہیں۔ اندر چھوٹی سی ونڈو بنی ہوئی ہے، وہاں سے کاغذ بھی جاتے ہیں، ساتھ پیسے بھی جاتے ہیں۔ اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پیسے الگ کرتا ہے، کاغذ الگ کرتا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کمرے بند ہوں گے ان کے۔ اور یہ آج نہیں، یہ بہت پرانی پیپلز پارٹی کے دور میں ایک راؤ صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی کرپشن کرتے تھے، اور میری یہاں پر ڈیوٹی تھی، مجھے بھی انہوں نے 1000 روپیہ کہا تھا ڈیلی لینے کا، کہ یہ آپ کا روٹی کا خرچ ہے، یہ پیٹرول کا خرچ ہے۔ تو میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے دفع کر دیا ان کو، میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بھی وہ کرپشن چل رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن میں کتنے پاسپورٹ بنتے ہیں اس آفس میں؟ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 700 یا 800 پاسپورٹ بنتا ہے روزانہ، ڈیلی، جس کی کرپشن 7 سے 8 لاکھ بنتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہی لوگ تو ہیں جو عوام کا خون چوس رہے ہیں، کیونکہ یہ وفاق کے انڈر ہے۔ صوبائی ادارے خاموش ہیں، صوبائی ادارے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، وفاق کو ان کا پتہ نہیں ہے، یا بذات خود خاموش ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا را عوام پہ احسان کریں، عوام مہنگائی کی وجہ سے مر رہی ہے، اور آپ ان ہر ایک قدم پہ کرپشن لے رہے ہیں۔ کچھ تو اللہ کا ڈر، خوف پیدا کریں اپنے خود میں۔ اور یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم جائیں کسی ادارے کے پاس، یہ ہو رہا ہے، وہ کیا کہیں گے ہمیں؟ ثبوت لے آؤ۔ پھر کہاں سے ثبوت لے آئے؟ آپ کو دن میں یہ 200 آدمی نظر نہیں آتا جو ناجائز تجاوزات کی طرح بینچیں اور کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں میرے خیال میں آنکھیں نہیں ہیں جو ثبوت دیکھ سکے۔ یہ حالت ہے پاسپورٹ آفس ڈیرہ غازی خان کی۔ پاسپورٹ آفس ڈیرہ غازی خان میں لوٹ مار کا سیل لگا ہوا ہے، عوام لٹ رہی ہے، اور یہ لوگ لوٹ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں التماس کرتا ہوں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے، میں پھر التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عوام پہ ترس کھائیں،
عوام پہ احسان کریں، ان بھیڑیوں سے عوام کو بچائیں، ان بھیڑیوں کے پنجوں سے عوام کو نکالیں۔ عوام مر چکی ہے۔ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کوئی ذمہ دار، وہ کاروباری لوگ نہیں ہیں، وہ غریب لوگ ہیں۔ وہ اپنی بھیڑ بکریاں بیچ کر پاسپورٹ بنواتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں اگر 1-2 کنال زمین ہو تو وہ بیچ کر ویزا لیتے ہیں، اور آپ لوگ درندے بن کے انہیں نوچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے مہربانی کریں، پاسپورٹ آفس ڈیرہ غازی خان کی تطہیر کی جائے، کرپشن سے عوام کو بچایا جائے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو، سلامت رہیں۔ اور آپ لوگ جو میرے دوست سن رہے ہیں اس احتجاج میں شامل ہوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے کان کھلے ہوں اور وہ سن لے، کسی کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ دیکھ لے۔ پلیز مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔